بھی منحصر ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت ہے جس کو کہتے ہیں ذکاء، ذال کاف الف حمزہ ذکاء، جس سے اردو میں ہے ذکاوت۔ بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے ذکی، ذال سے ذکی، ذکی یعنی ذہین، اور زے سے ذکی، ذکی یعنی پاک، اور ذال سے ذکی یعنی ذہین۔ ذکاوت کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے ذکاوت؟ ذکاوت یہ ہے کہ انسان میں یہ ملکہ ہو کہ معلوم جو حقیقت ہے اس کے سامنے، اس کو دیکھ کے وہ نامعلوم کو معلوم بنا سکے، یہ ذکاوت ہے۔ گویا یہ تعریف علم منطق میں فکر کی تعریف کے قریب قریب ہے، نزدیک نزدیک ہے، لیکن اصل میں یہ قوت ہے۔ یہ قوت ہے کہ انسان کو کوئی چیز معلوم ہو اور فوراً وہ دوسری چیز کو معلوم کر لے۔ اب مثال کے طور پہ ہم عرض کر رہے ہیں، یہ مثال دقیق ہے یا دقیق نہیں ہے، اس پہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ کہیں آپ چلے جا رہے ہیں اور آپ نے دھواں دیکھا، تو کیا ذہن کو یہ طے کرنے میں دیر لگے گی کہ دھواں کیوں ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہی مل جائے آپ کو، کیونکہ یہ دھواں کیوں ہے آخر، یہ سوال بھی دو وجہ سے ہے۔ کہیں یہ دھواں کیوں ہے، صحیح پرسپیکٹیو میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن دھوئیں کی علت دریافت کرے، دھواں کیوں ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا روئے زمین پہ۔ دھواں اس کا مطلب کہیں آگ لگی ہوئی، آگ ہے اس لیے دھواں ہے۔ دھواں دیکھ کر فوراً ذہن یہ فیصلہ کر لے کہ کہیں آگ ہے، یہ ذکاوت ہے، یہ قوت ہے۔ اور یہ قوت مادر فطرت سے ہر ایک کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ بحمداللہ۔ کوئی شخص دروازے کے باہر کھڑا ہے، اچھا وہ اپنی انگلی رکھتا ہے ایک بٹن پہ، اس سے گھنٹی بجتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھنٹی کہاں پہ لگی ہوئی ہے، بٹن کہاں پر ہے، گھنٹی بجتی ہے۔ یہ گھنٹی سن کے، گھنٹی کی آواز کس سے آ رہی ہے؟ وہ تو ایک چھوٹی سی گھنٹی ہے، اس سے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دروازے پہ آدمی کھڑا ہوا ہے، کوئی انسان ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کوئی حیوان ہے۔ اب کوئی شخص روئے زمین پہ کوئی ایسا ہوگا جو اس فیصلے میں دیر کرے، تاخیر کرے؟ نہیں ہوگا۔ تو گھنٹی کی آواز سن کر، دروازے کی گھنٹی کی آواز سن کر یہ سمجھنا کہ دروازے پہ انسان ہے، انسان ہے، حیوان نہیں ہے، انسان ہے۔ دھواں دیکھ کر یہ سمجھنا کہ کہیں آگ ہے۔ یہ ذہن کے اندر خود بخود قوت پائی جاتی ہے۔ اس قوت کا نام ہے ذکاء۔ یہ بنیادی طور پر یہ ہونی چاہیے۔ پہلا رتبہ درجہ حکمت تک پہنچنے کا ہے کہ یہ قوت ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اب دیکھیے یہیں پر مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کسی کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، سر میں چوٹ آ جائے، کچھ ہو، اور اس کے بعد وہ آنکھیں تو کام کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے دھواں، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ کہیں آگ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اصل قوت جو ہے متاثر ہو گئی۔ یہاں افراط و تفریط کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اصل قوت جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی، متاثر ہو گئی۔ اب تدبیریں کی جائیں گی دوا سے، علاج سے، ریاضت سے، ایکسرسائز سے، کہ کسی صورت سے وہ قوت پیدا ہو جائے۔ پیدائشی طور پر اگر کسی کے ہاں یہ قوت نہیں ہے، جو بچے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے کبھی کبھی، تو اس کے لیے بہت کچھ تدبیریں
کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں مسلسل، کہ جو قوتیں پیدائشی طور پہ کہاں متاثر ہوا یہ ذہن؟ رحم مادر میں؟ کس مرحلے میں متاثر ہوا؟ کیوں متاثر ہوا؟ یا پیدائش کے دوران متاثر ہو گیا، یا پیدائش کے فوراً بعد متاثر ہوا؟ کب کون سا صدمہ ہوا، کون سا واقعہ ایسا ہوا جس کی بنا پر یہ بچہ نارمل نہیں ہے؟ یہ بحث اہم ہے، اور ان مباحث میں تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی کام کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، چونکہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، آپ انسانیت کی خدمت کریں۔ بہرحال تو ایک قوت یہ ہے قوت ذکا،